میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمت مسلسل تجھے ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ جو لوگ تمہیں صرف کام کے وقت یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے کام ضرور آنا، کیونکہ وہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم، گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہ قیمتی بات موت کے بعد ہمیں اور تمہیں سب کو پتہ چل جائے گا۔ انسان مایوس اور پریشان اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے، اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، یہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کی عیب یا برائی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سب کچھ چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونے میں عبادت ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی
اس کی شاخیں زیادہ ہوگی۔ نرم طبیعت اختیار کرو تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ زندگی کو اس طرح جیو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کی فکر ایسے کرو جیسے اگلے ہی پل مر جانا ہے۔ زندگی کو ضروریات کی طرف لے جاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امید دنیا سے واسطہ ہو۔ انسان اگر زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامیابی نظر آتی ہے۔ دعا دستک کی طرح ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب انسان تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارے رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔